मतलब क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी का आप कोई भी प्रोग्राम देख लें, कोई एक उसका प्रोग्राम आप उठाकर देख लें, हर प्रोग्राम में उसकी लड़ाई किसी न किसी के साथ उसकी तू मैं लाजमी उसने करनी होती है। और जब वो बात कर रही होती है, अगर उसकी बात के दौरान कोई बंदा उफ भी कर दे, कोई बंदा बोल पड़े, तो ये मोहतरमा जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, ये गुस्सा कर जाती हैं और बदतमीज़ी पर उतर आती हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी ने हद ही कर दी, बदतमीज़ी की हद ही कर दी। जबकि सामने बैठी पीटीआई की सायरा बानो ने काफ़ी तहम्मुल का, सब्र का मुजाहिरा किया, लेकिन जब उज़्मा बुखारी हद से बढ़ने लगी तो सायरा बानो ने उज़्मा बुखारी की आज ऐसी धुलाई कर दी, लाइव शो में ऐसी धुलाई कर दी कि उज़्मा बुखारी अब रहती ज़िंदगी तक किसी के साथ इस तरह लाइव शो में बदतमीज़ी नहीं करेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। अगर आपने आज की ये वीडियो नहीं देखी तो यकीन माने कि आपने कुछ नहीं देखा। तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसकी मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करेंगे। क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात। मैं तो अभी तक उसी पर अटकी हुई हूँ। ओहो, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपका मसला हल कर देता। पार्टी भी जहाँ देखती है हमें पता है। नहीं, मसला हल नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है। चलें, आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है जो हर 6 साल बाद बयान देती है कि हम सियासत में नहीं हैं। यानी कि आप जितने भी एंकर बैठे हुए होते हैं सबका इशारा उसी तरफ होता है और मुबहम बातें करके आप लोग हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो चले, अच्छी बात है, काटिएगा नहीं प्रोग्राम। आपने जब इतने सारे इशारे कर ही दिए तो फिर उनकी मर्जी, जब होगा इलेक्शन उनकी मर्जी। ये तो सारे मोहरे हैं, आप हमसे कह रहे हैं ना, तो फिर ये जितने भी ये 342 मेंबरान बैठे हुए, अब मैं कोई नेशनल टीवी पे ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए कि जो इतनी मूछें दाढ़ी रख के हम उस तरफ देख रहे हैं। तो फिर जो उनका फैसला होगा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी है, वज़ीर आज़म अमेरिका से आएगा, किधर से आएगा, सब उधर देख रहे हैं। ये आप हमसे ना पूछे, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपके सवाल की रोशनी में आपको जवाब दे रही हूँ। जी, मैं आपने सवाल की रोशनी में आपको इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देता हूँ। बस छोड़ दे मौका, मैं इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी। आदिल अब्बासी साहब, आप हमेशा प्रोग्राम में यही करते हैं। मतलब क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात है। जो असल इशू है इस इशू पे बात करें। नहीं, एक सेकंड, जिन्होंने देखना है वो सायरा साहब, एक सेकंड, आप और मैं बैठ के खाम नहीं, एक सेकंड सायरा साहब, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। ये जो अभी आपने आखिरी बात की है इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब आपसे सवाल ना किया जाए या आपसे बात ना की जाए? और इस मतलब उसमें समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये बीच में आपसे कोई माइक मांग रहा था ना, टाइम मांग रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका, नहीं मैं आपको पूरा मौका, तो बात करने के लिए बैठी हुई है। ओके फाइन, मैंने आपको पूरा मौका दिया है और आपको मौका दे रहा हूं। मैं सबको कोशिश ये कर रहा हूं कि सब अपने टाइम पे बात करें। आई थॉट कि आप मुझसे मुताल्लिक कोई बात कर रही हैं, तो मैंने कहा जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी चीज ये है कि भाभी अगर रिपीट में भी आप सब प्रोग्राम देखेंगे, मैंने भरपूर मौका दिया, बल्कि कोशिश की कोई इंटरप्ट ना करें एक दूसरे को। जी, अलकादर ट्रस्ट में उसको आना पड़ेगा, मलिक रियाज को आना पड़ेगा। मलिक रियाज को यहाँ पर कोई लाएगा नहीं। फॉरेन फंडिंग केस का वो फैसला खुलेगा तो बाकी पार्टीज की भी फॉरेन फंडिंग उनको कहाँ से होती है वो फैसला भी खुलेगा। अरे भाई, अवाम के ऊपर बात कर लें। ये इस मामले में कतन भी मैं दिलचस्पी नहीं रखती। आदिल साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। अवामी इशू पे बात कर लें। ये किसी दूसरी पार्टी के ज़ाहिर ना मैं बता सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो इसकी क्रिमिनलिटी का तायुन नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बड़ा नुकसान किया, उसने डैमेज किया है। और आज जो आजम खान साहब बात कर रहे हैं, अगर इसकी कानूनी नुक्ता नज़र से हटके अगर सियासी इसके असरात देखें तो क्या मुल्क ने इसकी कीमत अदा नहीं की है? ये आपके सवालों के बहुत सारी चीज़ों का जवाब मेरे ख्याल में शोएब शाहीन साहब दे चुके हैं। और दूसरा, अपना नुक्ता नज़र बताऊं तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राम गोपाल वर्मा की कोई मूवी देख रही हूँ मैं। यानी कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ। अब तो हमारे
پڑوسی ملک بھی چاند پر چلے گئے، ہم ابھی تک وہی پرانا والا اسکرپٹ ہے، اس کے پیچھے گھومے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ غائب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں کہ اس کے گھر والے وہ کیوں نہیں کر رہے، شکایت کیوں نہیں کر رہے کہ یہ بندہ غائب ہے. اگر وہ غائب ہے تو آپ کو نہیں پتہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. تو آپ تو چھوٹے سے پیمانے پہ اپنی کورٹ کچہری دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے، اس بندے کا ضمیر جاگ گیا. ایک تو مجھے ان ضمیروں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بیٹھے ہوئے کابینہ کا حصہ بنے ہوئے اقتدار میں یہ ضمیر کیوں نہیں جاگتے. یہ اقتدار جانے کے بعد لوگوں کے ضمیر کیوں جاگتے ہیں. یہ صاحب تو اتنے پاورفل تھے، میں نے ان کو کہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اعظم کے وزیر نہیں ہیں آپ. وہ اتنے پاورفل تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سائرہ صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. جی وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ سب کچھ تو فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور یہ جو آپ اٹھانے کی بات کر رہی ہے تو لوگ پہلے بھی اٹھتے رہے تھے، لیکن انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں اگلا، بلکہ انہوں نے کہا میں اپنے کیے پر ایک لفظ پہ ذرا گزارش تو سن لینا سائرہ صاحبہ، ہماری بھی تو گزارش سن لینا. میں نے آپ کی بات، میں نے آپ کی سوال، میں اتنا چپ رہا کہ آپ کو حیرانی ہو گئی، آپ نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں نا مجھے. میں صرف گزارش کر لوں پھر آپ بے شک اس کا جواب دیں. سوال یہ کہ فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، وہ بھی بڑے پریشر میں رہے، بہت سخت انہوں نے حالات دیکھے، اور اس کے باوجود وہ اپنے کہے اور اپنے کیے ایک لفظ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. میری ان سے زندگی میں صرف ایک بار ملاقات ہے، میری ان سے کوئی بہت ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کی اگزامپل اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے ان دونوں کو پی ایم آفس میں کام کرتے دیکھا ہے. سو اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دباؤ آ گیا، کوئی آپ کو اٹھا کے لے گیا تو آپ سب کچھ اگلنا شروع کر دیں. ہاں نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی میں ایسے ٹویٹر پر دیکھ رہی تھی فواد حسن فواد اور چیمہ ان کا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، پتہ تھا کہ یہ مقدمہ ہے یا اس میں تھے. یہ تو بندہ ہی غائب ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات پہ خان صاحب کی چوائس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ مطلب جہاں دیدہ انسان تھے. مطلب آپ مجھے بتائیں، میں تو طفل مکتب تھی ان کو دیکھ کر، ان کی سب کی شکلیں دیکھ کر مجھے پتہ چلتا تھا. آپ میرے ساتھ جو ایم کیو والے بیٹھے ہوئے یا ساتھی بیٹھے ہوئے، آپ پوچھ لیجئے گا کہ میں ان کے بارے میں کیا بتاتی تھی یا کہتی تھی. تو خان صاحب کو کیوں نہیں پتہ چلا. اور باقی مطلب یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ سائفر گم نہیں ہوا، وہ وزارت داخلہ میں پڑا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 2022 میں دوسرا بیان ہوتا ہے، 23 میں دوسرا بیان ہوتا ہے. اب ہم کس بیان کو صحیح سمجھیں؟ اس کے اوپر ڈی مارچ بھی ہوا، پھر اس کے بعد کانفرنس بھی ہوئی، پھر اس کے بعد سیکورٹی کونسل کا بھی ہوا، پھر جب انہوں نے حکومت سنبھالی پھر انہوں نے بھی اجلاس کیا. پھر وہ بات کہتے رہے کہ یہ سپریم کورٹ کے وہ کیا کہ اس کو. ٹھیک ہے، میں عظمہ صاحبہ سے لے لوں کوئی بات کرنا. جی عظمہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے تو سائرہ بی بی کو بتانا تھا کہ ہمارا ہمسایہ چاند نہیں پہنچ سکا جی، وہ رستے میں ہی کریش ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ وزارت داخلہ کے اندر جو ہے وہ سائفر پڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان، میں گزارش کر لوں کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ یہ سائفر بالکل موجود ہوگا اور وہ جھوٹ کر بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 2 دفعہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی، اس نے کہا کہ سائفر سازش نہیں ہے، وہ بضد ہے، سازش ہے. عدالتوں نے کہہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی، قومی اسمبلی توڑی گئی تھی، اس کیس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے اور انہوں نے اسمبلیاں جو ہے بحال کر دی، لیکن وہ بضد ہیں کہ سازش ہے. اس کے بعد جس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے کسی سازش کے اندر ہم شامل نہیں ہیں. اور آج وہ بہت نیئر اینڈ ڈیئر ہے نا، ان کا اسرائیل بھی، ان کا امریکہ بھی، یہ سارے جو ہیں آج عمران خان کے بہت قریب ہیں. اور عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں بھی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میں تو بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ کہیں ایک جگہ کھڑے تو ہوں. پہلے جو ہے وہ پہلے یہ بات کنونس تو اپنے آپ کو تو کنونس کر لیں بیرونی سازش ہے کہ نہیں، امریکہ کا نام لینا ہے کہ نہیں. اس وقت بھی ڈرتے اتنا تھے موصوف کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، بس کھیلنا ہے. لیکن ایک دفعہ خود ہی جو ہے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا نام بھی منہ سے نکل آیا. اور یہ صرف نہیں، دیکھو صرف امریکہ نہیں، یورپی یونین کو بھی رگڑا 2 جلسوں کے اندر، اور کہا یورپی ممالک بھی شامل ہیں اس کے اندر. اور وہ سارے پاکستانی دنیا کو پاکستان سے لڑانے کے لیے وہ موصوف تیار تھے کہ جو ہے وہ میں چونکہ مجھے ہٹا دیا گیا. اس ملک میں کون کون سا وزیر اعظم نہیں ہٹا جی، کہ اس ملک کے وزیر اعظموں کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا. ابھی یہ جو امریکہ تو ہر چیز میں شامل ہے، امریکہ تو ہر چیز میں شامل ہے، ہمارے تو وزیر اعظم کی سلیکشن تک میں شامل ہے.
وہ جو کیا جان بوجھ کر افغانستان میں کھیلنے کے لیے ان کے لیے چھوڑ گیا تھا اور وہ وہاں سے کیا آیا. میرے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ سائفر کی تحقیقات. ادارے ہیں, تحقیقات کریں. جب اتنے سارے آپ لوگوں کے پاس ثبوت اور سب چیزیں ہیں تو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کوئی سب کو انصاف, سچ اور جھوٹ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھا دینا. سائرہ صاحبہ, ان کو کیوں الجھایا ہوا ہے؟ سائرہ صاحبہ, جب میرے لیے نیشنل زیادہ سیکیورٹی مطلب وہ کونسل کہتے کا ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جان اور مال. جی جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ایک نہیں 2 دفعہ ہوا, اس کے اندر ظاہر ہے تمام ایجنسیاں, تمام ہماری اوبیسلی تینوں افواج کی جو تینوں ایئر فورس, نیوی اور آرمی, تینوں کے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی موجود تھے. تمام تر تحقیقات کر جب بیٹھے اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا تو اس پہ یہی بتایا گیا کہ جو انہوں نے پاکستان کے انٹرنل میٹر کے اوپر بات کی, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, یہ تو مداخلت ہے لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کونسل جو 2 دفعہ بیٹھی ہے وہ بغیر تحقیقات کے بیٹھ گئی ہوگی؟ یہ ظاہر تحقیقات کی ہوگی. ہمارے اتنے ادارے ہیں. وہی بات ہے کہ ہم تو, ہمارا تو چین سکون سے سوتے ہی انہی کی وجہ سے ہیں کہ ہاں ہماری افواج پاکستان ہماری, وہ کہتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی معاملات اور سرحدوں اور ان سب کی حفاظت کر رہی. میں تو اس چیز پہ ان پہ نہیں وہ کر رہی. میں نے تو آپ کو یہ بولا ہے کہ سب ثبوت موجود ہیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کی بات, تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ہماری ہر چیز میں شامل ہے. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ابھی تک شامل ہے, اپوزیشن میں بھی شامل ہے, حکومت میں بھی شامل ہے. اپوزیشن بھی ادھر دیکھے, حکومت بھی ادھر دیکھے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ادھر شامل ہے. تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, وہ والا معاملہ